اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسرار نماز آیت اللہ محسن قرائتی کی ایک نہایت ہی اہم اور روحانی کتاب کہ جو نماز کے لیے باطنی معنی اور حکمتوں کو بیان کرتی ہے۔ آئیں اس سفر معرفت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کتاب کا حصہ نمبر 7واں بیان کریں گے۔ پچھلے 6 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے اسرار نماز میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی مستحبی نمازوں سے کہ جو نوافل کہلاتی ہیں۔ واجب نمازیں جو کہ 17 رکعت ہیں، جن کے مقابل میں اور بھی دوسری نمازیں جن کا ثواب واجبی نمازوں سے کہیں زیادہ ہے، جن کا ادا کرنا ہر بندے کے لیے مستحب ہے، اور ان کو نوافل بھی کہتے ہیں جو کہ نافلہ کی جمع ہے، اور نفل کے معنی لغت میں اضافے کے ہیں۔ نوافل نمازوں کی تعداد واجب نمازوں کی دگنی یعنی 34 رکعت ہے، جن میں پہلی ہے نماز صبح کی نافلہ 2 رکعت جو کہ نماز صبح سے پہلے ہے۔ دوسری ہے نماز ظہر کی نافلہ 8 رکعت کہ جو نماز ظہر کے قبل ہے۔ تیسری نافلہ نماز عصر بھی نماز ظہر عصر کے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ بھی 8 رکعت ہے۔ چوتھی ہے نماز مغرب کی نافلہ 4 رکعت جو نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں ہے نماز عشاء کی نافلہ 2 رکعت جو نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اور چھٹی نماز شب 11 رکعت کہ جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ 8 رکعت نافلہ شب کے نام سے پڑھی جاتی ہے جسے نماز تہجد بھی کہتے ہیں۔ پھر 2 رکعت نماز شفع کے نام سے پڑھی جاتی ہے، اور آخر میں 1 رکعت نماز وتر کے نام سے یہ بن جاتی ہے نماز شب کی 11 رکعتیں۔ حدیث میں ہے کہ نافلہ نمازیں ایک ایسا ہدیہ ہے کہ جن کو اللہ ہر حالت میں بندے سے قبول کرے۔ روایات میں ان نمازوں کی تاکید ہوئی ہے، اور اللہ نے بندوں کو نوافل کی جو تشویق دلائی ہے تو اس کے لیے بندے کو عشق الہی میں سرشار ہو کر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اسے اپنے اوپر بار یا بوجھ نہ سمجھے، اور کوشش کرے کہ اس کا دل اور اس کی روح پوری طرح خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ خدا پر 2 کیفیتیں طاری ہو جاتی ہیں، کبھی اس کا دل اللہ کی طرف بڑھتا ہے، کبھی نہیں بڑھتا، اور جب اللہ کی طرف دل بڑھ رہا ہو تو اس وقت مستحبی نمازوں کو ادا کرے۔ اسی لیے مستحبی نمازوں کی ادائیگی میں واجب نمازوں کے مقابل کچھ سہولتیں دی گئی ہیں کہ جس میں بندہ خدا اللہ کی طرف زیادہ مائل ہو، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ مستحبی نمازوں کو اختیاری حالت میں بھی کھڑے ہو کر یا پھر بیٹھ کر دونوں صورتوں میں پڑھنا جائز ہے۔ دوسرا، مستحبی نمازوں میں صرف سورہ حمد کی تلاوت کے بعد رکوع کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، مستحبی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت کے درمیان شک ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی، اور نماز گزار کو اختیار رہتا ہے کہ وہ شک کی حالت میں پہلی رکعت قرار دے یا دوسری۔ چوتھی چیز یہ کہ مستحبی نماز میں سہواً اگر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ مستحبی نماز کو مسجد میں ادا کرنے کی تاکید نہیں ہے، جبکہ واجب نماز میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ تمام آسانیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ بندہ ان کی ادائیگی کا شوق پیدا کرے، اس کا دل ان نمازوں کی طرف بڑھے۔ اگر مستحبی نمازیں قضا ہو گئی تو اس کی کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس صورت میں بھی اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ خداوند عالم فرشتوں سے خطاب کرتا ہے کہ دیکھو، ہم نے اپنے بندے پر یہ نمازیں واجب نہیں کی ہیں، پھر بھی وہ قضا ہونے کے بعد ادا کر رہا ہے، لہٰذا تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ نماز شب۔ نافلہ نمازوں میں نماز شب خاص اہمیت کی حامل قرار دی گئی ہے کہ جس کی تاکید قرآنی آیات اور احادیث میں کی گئی ہے، اور دیگر مستحبی نمازوں میں بھی ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اولیاء خدا راتوں کو جاگ کر اس نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اس نماز کو اس آیت سورہ اسراء آیت نمبر 79 کے ذریعے فرض کیا، اور رات کے ایک حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے۔ اسی طرح راتوں کو اٹھ کر نماز شب ادا کرنے والوں کی توصیف میں سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں بیان ہے، اور ہنگامے سحر استغفار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 64 کہ یہ لوگوں راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سر بسجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں۔ اسی طرح سورہ زاریات
آیت نمبر 17 میں ہے کہ یہ رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں۔ دوسری آیت میں بھی اس طرح کا بیان آیا ہے کہ اللہ والے نماز شب کے لیے صبح میں کافی پہلے اپنے گرم بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز شب میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ان کا ثواب بہشت اور حوران بہشت کے علاوہ دنیا میں ان کے چہرے کا وہ نور ہے کہ جو اللہ نے نماز شب کے عوض ان کے لیے مخصوص کیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں بیان ہے کہ پس کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا کیا خنکی چشم کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح نماز شب ہمیشہ تمام انبیاء کرام کا وظیفہ رہا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے متعدد مقامات پر یہ کہہ کر تاکید فرمائی، مومن کا شرف اس کی نماز شب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جن گھروں میں نماز شب پڑھی جاتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر آسمانی فرشتوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نماز شب پڑھنے والا چونکہ سحر خیز ہوتا ہے، لہٰذا وہ صبح کی تازی ہوا جو کہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے، اس سے بھی پوری طرح نشاط اور سرور حاصل کرتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں وارد ہے کہ شب زندہ داری بدن کو صحت عطا کرتی ہے، اور ایک اور دوسری حدیث میں ایسے ہے کہ نماز شب تمہارے جسموں کے مرض کو دور کر دیتی ہے۔ نماز شب پڑھنے والے کا اللہ راستہ استوار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت وہ نافذ کرتی ہے، جس کی بنا پر وہ نیند سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے محبوب سے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ محبت و عشق نہ ہو تو کیوں کر انسان رات کی تاریکی میں اپنے گرم بستر سے اٹھ کر خلوت کے عالم میں اپنے معشوق و محبوب سے راز و نیاز کرے۔ حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے، جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے باوجود پوری رات سوتا رہتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ ہر عاشق اپنے معشوق سے خلوت میں دوستی رکھتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے؟ نماز شب ایک ایسی توفیق چاہتی ہے کہ جس کو خداوند عالم سے طلب کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنے جھوٹ بولتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ جس کے سبب نماز شب کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے اور اس عظیم عبادت کی شیرینی سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا، جیسا کہ اس حدیث میں وارد ہوا کہ کبھی انسان اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے سبب نماز لہٰذا وہ انسان کے جو مسلسل نماز شب ادا کرتا ہے، اس کے نفس میں وہ کمال و صفا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے سبب خدا سے قربت کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی آنکھ حق کے علاوہ کچھ دیکھتی ہی نہیں، اس کے کان حق کے علاوہ کچھ سنتے ہی نہیں، اس کے اعضاء و جوارح حق کے علاوہ کوئی دوسرا عمل انجام نہیں دیتے۔ ایسی منزل میں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح وارد ہوا کہ جس نے نماز جماعت کو حقیر جانا، اس نے اللہ کو حقیر جانا۔ نماز جماعت میں مستقل شرکت کرنے سے انسان منافق ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر قدم کہ جو نماز جماعت کے لیے مسجد کی طرف بڑھتا ہے، اس کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص کہ جو مسجد میں جا کر نماز جماعت کے لیے انتظار کرتا ہے، اس کا بھی ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ ثواب ایسا ہوتا ہے جیسے نماز میں مشغول ہو۔ نماز جماعت میں نماز گزاروں کی تعداد میں جس قدر اضافہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی نماز گزاروں کی کثرت ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ کی محبوبیت بڑھتی ہے، جیسا کہ حدیث میں اس ثواب کو مندرجہ ذیل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر مقتدی ایک شخص ہو تو اس کا ثواب 150 نمازوں کے برابر ہے، اگر مقتدی 2 نفر ہیں تو اس نماز کا ثواب 600 نمازوں کے برابر ہے، اگر مقتدی 3 نفر ہیں تو اس کا ثواب 1200 نمازوں کے برابر ہے، اگر مقتدی 4 نفر ہیں تو اس کا ثواب 2400 نمازوں کے برابر ہے، اگر مقتدی 5 نفر ہیں تو اس کا ثواب 4800 نمازوں کے برابر ہیں، اگر مقتدی 6 نفر ہیں تو اس کا ثواب 9600 نمازوں کے برابر ہے، اگر مقتدی 7 نفر ہیں تو اس کا ثواب 19200 کے برابر ہے، اگر اقتداء کرنے والے 8 نفر ہیں تو اس کا ثواب 36400 کے برابر ہے، اگر اقتداء کرنے والے اور امام جماعت 10 نفر ہوئے تو اس کا ثواب 82800 کے برابر ہے، لیکن اگر یہی عدد 10 نفر سے زیادہ ہوئے تو اس کے ثواب کے حساب کو خدا کے علاوہ کوئی بھی جان نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص نماز جماعت کو دوست رکھتا ہے تو خدا اس کے فرشتے اسے دوست رکھتے ہیں۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب بھی نماز جماعت میں کچھ افراد کی کمی واقع ہوتی
تو آن حضرت کو ان افراد کے سلسلے میں فکر لاحق ہو جاتی، اور آپ فرماتے تھے کہ صبح اور عشاء نماز جماعت میں شرکت صرف منافقوں کو ہی بار محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی منافقوں کے اوصاف میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، بدحالی اور بے حالی سے پڑھتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے درمیان وہ لوگ کہ جو سحر خیز ہیں، دور دور سے گرمی، سردی، برسات، ہر موسم میں مسافت طے کر کے نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کی یہ شرکت ان کے سچے ایمان، مخلصانہ محبت کی گواہی بنتی ہے۔ نماز جماعت میں شرکت کسی مخصوص جگہ یا حالت ہی کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر جگہ، ہر حالت میں نماز جماعت میں شرکت کرے۔ ہر انسان کے لیے یہ عظیم سعادت ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر حالت میں نماز جماعت کے لیے فکر مند رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا شوق دلایا ہے۔ ایک نماز کہ جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے وہ 40 سال کی نمازوں سے کہ جو گھر میں پڑھی جائے بہتر ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایک دن کی نماز، تو آپ نے فرمایا کہ ایک نماز، نیز یہ بھی فرمایا کہ نماز جماعت کی صفیں اس طرح ہے کہ جیسے چوتھے آسمان پر فرشتوں کی صفیں، پہلی وہ نماز کہ جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، اس کی امامت و اقتدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بھائی جناب جعفر طیار مقتدی اور ماموم قرار پائے تھے۔ اور یہ منظر جب ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا علی پیغمبر کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے جعفر سے کہا کہ جاؤ تم پیغمبر کا دوسرا پہلو مکمل کرو۔ اور یہ 2-3 افراد کی جماعت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کی آیت کے نزول کے بعد ہوئی، کہ جس آیت کے ذریعے پیغمبر کو اعلانیہ تبلیغ کی دعوت دی گئی تھی۔ نماز جماعت کے اثرات۔ نماز جماعت کے پابند لوگوں کو بے انتہا ثواب کے علاوہ دوسرے اجتماعی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ اثرات کو اشارتاً بیان کر رہے ہیں۔ پہلا ہے معنوی اثرات، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں بے حد معنوی اثر رکھتی ہے کہ اس کا ثواب پیش خدا بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز صبح جماعت سے پڑھ لوں تو وہ نماز مجھے ان ساری نمازوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس جماعت میں نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو، تو اگر تمام آسمان کاغذ بن جائیں، سارے سمندر روشنی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے فرشتے اس کا ثواب لکھنے بیٹھے، تو ایک رکعت کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ اسے وہ لکھ نہیں سکتے۔ اور وہ نماز جماعت کی جو تاخیر سے پڑھی جائے تو اس نماز فرادہ سے بہتر ہے کہ جو اول وقت میں پڑھی جائے۔ اجتماعی اثرات۔ نماز جماعت عالم اسلام میں مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت کا پیش خیمہ بنتی ہے، برادری اور اخوت کی روح قرار پاتی ہے، وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے بے تکلف کر دیتی ہے۔ نماز جماعت دنیا کا وہ واحد اجتماع ہے کہ جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہے، سب سے زیادہ پاک اور صاف فوائد ہیں، لوگوں کی آپس میں ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس سے ایک دوسرے کے مشکلات معلوم ہوتے ہیں، ان کے حل کے سامان فراہم ہوتے ہیں، تمام لوگ ایک دوسرے کے تعاون پر آمادہ ہوتے ہیں۔ سیاسی اثرات۔ نماز جماعت غیر مسلموں پر مسلمانوں کے قدرت و طاقت اور ان کے صفوف کی اتحاد وحدت کی دھاک بٹھاتی ہے، آپس کے تفرقوں کو دور کرتی ہے، دشمنوں کے دلوں کو مرعوب کرتی ہے اور منافقوں کو مایوس کرتی ہے، بدخواہوں کو دور کرتی ہے، اور نماز جماعت امام کو امت سے ملا دیتی ہے۔ چوتھا ہے اخلاقی اور تربیتی اثرات۔ نماز جماعت میں مختلف افراد ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس سے قومی، لسانی، صنفی، مالی، اقتصادی امتیازات دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں الفت و محبت ہوتی ہے، اس سے آدمی وقت کا پابند بنتا ہے، اپنے دیگر امور حیات میں نظم و اصول کی پابندی کرتا ہے۔ نماز جماعت کا پابند شخص کبھی اپنے کو تنہا نہیں سمجھتا، نہ ہی اپنی طاقت پہ غرور و گھمنڈ کرتا ہے۔ نماز جماعت گفتار و کردار میں وحدت پیدا کرتی ہے، لوگوں سے احساس کمتری کو دور کرتی ہے، اور جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا پرہیزگار ہوتا ہے وہی امام قرار پاتا ہے۔ گویا ایک طرح سے نماز جماعت علم و تقوی اور عدالت کا شوق دلاتی ہے۔ نماز جماعت لوگوں کے سینوں سے بغض و حسد کا دورت کو دور کرتی ہے، اس کی جگہ معرفت اور عبودیت، خضوع خضوع کو سینوں میں محفوظ کرتی ہے۔ یہی وہ اثرات ہیں کہ جن کی بنا پر نماز جماعت کی بہت تاکید ہے۔
یہاں تک کہ ایک اندھا شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز جماعت میں شرکت نہ کرنے کے لیے اپنی نابینائی کا عذر پیش کرنے آیا۔ آپ نے کہا کہ اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لو جس کے سہارے سے نماز جماعت میں شریک ہو سکتے ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص نماز جماعت میں شریک نہ ہوتا ہو اس کے ہاں رشتہ نہ کرو اور کسی سے اس کی سفارش نہ کرو۔ امام جماعت، نماز جماعت میں جو شخص آگے ہوتا ہے اور لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں تو اسے امام کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو پیش نماز بھی کہتے ہیں۔ اسلام کی سیاسی اجتماعی نظام میں وہ شخص جو کچھ لوگوں کا پیشوا ہو وہ کچھ ایسی فضیلتوں کا حامل ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے پیروی کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی نماز جماعت میں بھی پیش نماز کے لیے علم و عمل، تقوی اور عدالت کی فضیلتوں کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ تم میں جو بہترین اور افضل ہوں انہیں آگے کرو، ان کی اقتداء اور پیروی کرو۔ اب ہم امام جماعت کی کچھ صفتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ امام جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ اقتداء کرنے والے لوگ اس کے ایمان پر مطمئن رہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جماعت ایک ایسا رہبر ہے جو تم کو خدا کی طرف لے جاتا ہے، لہٰذا تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم کس کی اقتداء کر رہے ہو۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں تمہارا امام قیامت میں تمہاری شفاعت کرے گا، لہٰذا شفیع کو بے وقوف اور فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ افراد کے جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ اپنے دین اور امامت کے سلسلے میں غلف کرتے ہیں، ان کی امامت سے روکا گیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو معاشرے اور اجتماع میں اعلانیہ گناہ کی بنا پر سزا پائے ہوئے ہوں، یا وہ افراد کے جو غیر ہلالی ہوتے ہیں ان کی امامت سے روکا گیا ہے۔ لہٰذا امام جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس پر اطمینان کریں، ورنہ اس کی اقتداء میں نماز بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ اعراف آیت نمبر 31 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مسجد کی زینت شائستہ اور متقی امام جماعت سے ہوتی ہے۔ اچھا پاکیزہ خوشبودار لباس بھی مسجد کی زینت کا ایک سبب بنتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام جماعت کو عالم اور مفکر ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم اور متقی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے گویا وہ شخص میرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے۔ امام جماعت کا انتخاب، جیسا کہ بیان ہو چکا کہ امام جماعت کے لیے فضیلتوں کو ہونا شرط قرار پایا ہے، پس اگر کسی جگہ ان شرائط کے حامل کئی افراد پائے جاتے ہیں تو ان شرائط میں اولویت سب سے بہتر فرد کو دی جائے گی کہ جو مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا کہ جو سب سے اچھا قاری ہو، دوسرا جس نے ہجرت میں پیش قدمی کی ہو، تیسرا کہ جو دین شناسی اور علمی مراتب میں اولیٰ اور بہتر ہو، چوتھا کہ جو عمر میں سب سے بڑا ہو، پانچواں کہ جو قرآن سے زیادہ انسیت رکھتا ہو، چھٹا کہ جو سب میں خوبصورت ہو، ساتواں جو شہر میں سب سے پہلے مقیم ہوا ہو اور صاحب مسکن ہو، آٹھواں جس کی امامت قدیم ہو اور ان تمام امتیازات میں عالمیت کی پہلی فضیلت حاصل ہو۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا کہ جو شخص کچھ لوگوں کی اقتداء کرتا ہو اور اس معاشرے میں اس سے زیادہ علم رکھنے والا موجود ہوتا ہے جس کی اقتداء نہیں کی جاتی تو ایسے معاشرے کی حالت قیامت تک پستی اور سکوت تک چلی جاتی ہے۔ لوگوں کو اس حوالے سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ منافق فاسق افراد کے جو اسلام اور علماء اسلام کے دشمن ہیں ان کی اقتداء اور امامت سے معاشرہ اتنا بدنام ہو جاتا ہے کہ زوال اور پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو خبردار اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسے شیطان افراد کی اقتداء نہ کریں کہ جو اسلام اور علماء اسلام کی ذلت و خواری کا سبب بنے۔ امام جماعت کی عدالت، امام جماعت کی شرائط میں پہلی شرط علم اور دوسری شرط ادارت فقہ کی کتابوں میں فقہاء اسلام نے عدالت کی جو تعریف کی ہے، ان تعریفات میں ہم اس مقام پر امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے عدالت کی جو تعریف کی ہے اس کو نقل کر رہے ہیں کہ عدالت انسان کی ایسی اندرونی اور معنوی حالت و کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کے سبب وہ گناہان کبیرہ کو ترک کرتا ہے، گناہان صغیرہ کی تکرار نہیں کرتا، حسن عمل، تقوی، گناہوں سے دوری، یہ سب عدالت کی نشانیاں ہیں۔ اسلامی نظام میں عدالت ان امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے جس کو اسلام کے قانون
اساسی میں خاص اہمیت ہے اور اسلامی حکومت کے تمام عہدیداروں کے لیے اس کا ہونا شرط ہے۔ چند موارد جس میں عدالت کا ہونا شرط ہے: اسلام کی عبادی اور سیاسی مسائل میں امام جماعت کا اور امام جمعہ اور خطیب کا عادل ہونا شرط ہے۔ اسلام کے سیاسی اور حقوقی مسائل میں فقہا کا عادل ہونا شرط ہے۔ اسلام کے حقوقی اور عدالتی مسائل میں ذمہ دار اور قاضی کے لیے عادل ہونا شرط ہے تاکہ وہ سچے اور عادل افراد کی گواہی پر فیصلہ کرے۔ اسلام کے اخلاقی اور تربیتی مسائل میں اس کے ذمہ دار افراد کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ اسلام کے اقتصادی مسائل میں بیت المال کے نگراں افراد کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ اسلام کے اجتماعی اور فرہنگی مسائل میں بھی ذمہ دار افراد کا عادل ہونا شرط ہے تاکہ وہ فاسق افراد کی خبر پر اعتماد نہ کرے، تحقیق اور جستجو کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو۔ اسلام کے فوجی اور نظامی مسائل میں بھی تینوں اقسام کے افواج کے ذمہ دار افراد کے لیے عادل ہونا شرط ہے تاکہ مظلوم افراد پر ظلم نہ ہو۔ چنانچہ اسلام کے حکومتی نظام میں تمام ذمہ دار افراد کے لیے عدالت شرط ہے، جس کی وجہ سے ایک صحیح اور منظم حکومت سامنے آتی ہے۔ عدالت کو کیسے پہچانیں؟ اگرچہ کہ عدالت وہ ملکہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، لیکن وہ نشانیاں کہ جو ایک عادل فرد کی روزانہ کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں، ان سے اس کی عدالت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا عادل کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ عادل وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حرام کاموں سے چشم پوشی کرے، جس کی زبان غیبت اور تہمت جیسے گناہوں سے محفوظ رہے، جس کا ہاتھ ظلم کی طرف نہ بڑھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کے ساتھ معاملات میں ظلم نہ کرے، بات کرنے میں جھوٹ نہ بولے، وعدہ کر کے اس کی مخالفت نہ کرے، تو وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کی مروت اور جس کی عدالت آشکار ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم کسی کی عدالت کو کیسے پہچانیں، تو آپ نے کہا کہ جو شخص باعفت باحیا ہو، خوراک گفتار میں اسراف نہ کرتا ہو، اپنے کو گناہوں سے آلودہ نہ کرتا ہو، زنا، شراب خوری جیسے گناہان کبیرہ سے پرہیز کرتا ہو، مسلمانوں کے اجتماعات میں شریک ہوتا ہو، تو ایسا شخص عادل ہے۔ پھر تم اس کے عیوب کی جستجو اور تفتیش نہ کرو، اس سے پرہیز کرو کہ جو ہر حال میں حرام ہے۔ جیسا کہ دیگر روایات میں وارد ہے کہ جو شخص نماز پنجگانہ باجماعت پڑھتا ہے، اس سے تم خوشگمان رہو، اس کی گواہی کو قبول کرو۔ فقہا کی اصطلاح میں ظاہری عدالت اسی کو کہتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کی محافل و مجالس میں شریک ہوتا ہے، فسق و فجور، فساد اور گناہ کے مراکز سے دور رہتا ہے، اس پہ اطمینان کرو اور اسے عادل سمجھو۔ امام محمد باقر علیہ السلام خواتین کی عدالت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ خاتون عادل ہے جو پردہ کرتی ہے، محترم خاندان سے ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، ناروا ناجائز چیزوں سے پرہیز کرتی ہو۔ بعض روایات میں فاسق کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جو فسادات کے مراکز سے وابستگی رکھتا ہو، اعلانیہ گناہ کی بنا پر سزا پایا ہوا ہو، اپنے ارد گرد کی آبادی میں بدکاری میں مشہور ہو اور لوگ اس سے سوء ظن رکھتے ہوں۔ البتہ کسی شخص کی عدالت کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ ساری عمر میں اس سے کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو، کیونکہ یہ صفت صرف اور صرف معصوم افراد میں پائی جاتی ہے کہ جو انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے کسی شخص کی عدالت ثابت ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ ہم اس کو کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ البتہ کوئی شخص خود کو عادل نہیں کہتا، لوگوں میں یہ اعلان کرنا ہو کہ میں عادل نہیں ہوں، لیکن لوگ اسے عادل سمجھتے ہیں، متقی ہونے کی حیثیت سے پہچانتے ہوں، تو اس کی اقتدا کی جا سکتی ہے۔ اگر لوگ نماز جماعت کی امامت کے لیے آرزو کریں تو ایسے شخص کو ان کے آرزو کا خیال کرتے ہوئے امامت کے لیے آگے آ جانا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر اس طرح سامنے آتا ہے کہ امام جماعت کا فسق جب ظاہر ہو جائے تو اس کی قبل کی نمازیں جو اس کے پیچھے پڑھی گئی ہیں وہ صحیح قرار پائیں۔ کیوں بعض لوگ نماز جماعت میں نہیں جاتے؟ اتنے زیادہ ثواب اور اثرات ہونے کے باوجود بعض لوگ اس عظیم فیض سے محروم رہتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے جماعت میں شریک نہیں ہوتے، مسلمانوں کے دکھ و درد میں حصہ نہیں لیتے۔ تو اس کی چند وجہ ہیں کہ بعض لوگ تو واقعاً ایسے مریض اور بیمار ہوتے ہیں کہ جن کے لیے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہوتا ہے، تو یہ عذر سچا عذر ہوتا ہے، لیکن اکثر افراد بغیر عذر کے مسجد کے پڑوس میں ہوتے ہوئے جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اس کے بے پناہ ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی چند وجہ ہیں۔ پہلا کہ وہ نماز جماعت کے عظیم ثواب سے ناواقف ہیں۔
دوسرا، خود نماز گزاروں میں ایسے بدخلق افراد ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر دوسرے لوگ نماز جماعت سے بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا، بعض لوگ امام جماعت کی بدزبانی کا بہانہ کر کے نماز جماعت میں شریک اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی نظر میں وہ عادل نہیں رہتا۔ بعض لوگ امام جماعت کو ہم فکر نہیں پاتے، لہٰذا وہ جماعت سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ بعض لوگ امور دنیا میں اپنے کو اتنا مصروف اور مشغول کر لیتے ہیں جس کی بنا پر وہ نماز جماعت کے عظیم ثواب کے حصول کی توفیق حاصل نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ مسجد اور جماعت کے افراد سے ناراضگی کی بنا پر جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس بنا پر نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتے کہ ان کی شرکت سے پیش نماز کی اہمیت بڑھ جائے گی اور اس کو تقویت ملے گی۔ بعض لوگ ذاتی اور طبعی غرور کی بنا پر نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ بعض لوگ سست اور تن پرور ہوتے ہیں جس کی بنا پہ نماز جماعت کے ثواب کی توفیق حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ اسے بار تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگ نماز جماعت کے طولانی ہونے کی وجہ سے اس میں شرکت نہیں کرتے۔ بعض لوگ مسجد کے متولی اور منتظم سے ناراضگی کی بنا پر نماز جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ غرض یہ سارے دلائل ایسے ہیں کہ جن کو بہانے کے طور پر غافل افراد اپناتے ہیں کہ جو ہرگز قابل قبول نہیں۔ واقعاً اگر معاشرے میں دین کا صحیح تصور اور عبودیت کا حقیقی شعور حاصل ہو جائے تو تمام ان بہانوں سے درگزر کر کے خلوص اور دل بستگی کے ساتھ نماز کی صفوں میں آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے عظیم ثواب کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر امام جماعت کو عدالت سے ساخط نہ کریں۔ اس وقت مساجد پوری رونق کے ساتھ آباد ہو جائیں کہ جو ان کا بہترین مصرف ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے نوجوانوں میں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ وہ نماز جماعت کے اسرار اور رموز سے واقفیت حاصل کریں، اس کے معنوی اثرات کو درک کریں۔ اس کی بنا پر انہیں یہ حوصلہ اور جذبہ حاصل ہو کہ وہ ایک بھی نماز بغیر جماعت کے نہ پڑھیں، تو اس وقت ساری مسجدیں شان و شوکت کے ساتھ آباد ہوں گی اور اپنی معنویت کو محفوظ کر لیں۔ اس سلسلے میں محترم اساتذہ، معلم نیز ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ خود نماز جماعت میں شریک ہوں اور اس کے بعد اپنے شاگردوں اور فرزندوں کو نماز جماعت کا پورا فائدہ پہلے خود حاصل کریں، پھر اس کی تشویق فرزندوں اور بچوں کو دیں۔ دینی مدارس اگر مسجدوں کے پڑوس میں بنے تو یہ بھی مساجد کی آبادی کا وسیلہ قرار پائیں گے۔ نماز قصر کے شرائط۔ اسلامی فقہ میں مسافر کے اوپر اس وقت نماز قصر ہو جاتی ہے کہ جب سفر میں مندرجہ ذیل 8 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلا کہ وہ جو سفر ہے وہ 8 فرسخ یا اس سے زائد ہو، کم نہ ہو۔ دوسرا، اپنے سفر کے شروع ہونے سے پہلے 8 فرسخ کا ارادہ کر کے چلا ہو۔ تیسرا، بیچ راستے میں ارادہ ٹوٹ نہ جائے۔ چوتھا، 8 فرسخ کی مسافت طے کرنے میں اپنے وطن سے نہ گزرے، 10 روز یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ پانچواں، اس کا سفر حرام انجام دہی کے لیے نہ ہو۔ چھٹا، وہ قصیر السفر نہ ہو۔ ساتواں کہ خانہ بدوش نہ ہو، اور آٹھواں کہ حد ترخص تک نہ پہنچے۔ سفر کے دوران اگر انسان کا ارادہ کسی ایک جگہ پر 10 دن ٹھہرنے کا ہے تو اس کی نماز قصر نہیں ہوگی اور وہ 4 رکعتی نمازوں کو پورا پڑے گا، اور اگر اس کا واقعی ارادہ کسی جگہ 10 روز سے زیادہ ٹھہرنے کا نہیں ہے اور ظاہری طور پر 10 دن کا ارادہ کر لے تو نماز قصر نہیں بلکہ تمام پڑے گا۔ اگر کسی شخص نے روز اول سے 10 روز تک ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا اور کسی وجہ سے درمیان میں اس کا ارادہ بدل گیا تو پھر باقی ایام میں وہ نماز تمام پڑھے گا۔ اگر کوئی مسافرت سے اپنے وطن کو آ رہا ہے تو خواہ وہ 1 روز کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس کی نماز مکمل ہوگی۔ ہاں، اگر کسی نے اپنے وطن کو ترک کر دیا اور اس کو وطن تسلیم نہیں کر رہا تو وہاں پر اس کی نماز قصر ہوگی۔ انسان کی زادگاہ اس کا اصل وطن کہلاتا ہے، لیکن اگر کسی نے ترک وطن کی واقعی نیت کر لی تو وطن میں بھی اس کی نماز قصر ہے، اور جہاں بھی اس کے مکان لے کر وطن بنایا ہے اگرچہ وطن یہ غیر اصلی ہے تو وہاں اس کی نماز وطن کی طرح پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص 2 جگہ رہتا ہے تو دونوں جگہ اس کے وطن میں شمار ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وطن اصلی کے علاوہ ہمیشہ رہنے کا ارادہ وہاں نہ رکھتا ہو تو وہ جگہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی جگہ ہمیشہ رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن وہ اتنا رہ چکا ہوتا ہے کہ پاس پڑوس کے لوگ اس کا وطن کہنے لگتے ہیں تو وہاں بھی اس کی نماز پوری ہوگی۔ جو شخص زیادہ تر مسافرت میں رہتا ہے جیسے ڈرائیور، پائلٹ، کشتی بان، تو یہ لوگ کثیر السفر کہلاتے ہیں اور یہ سفر میں نماز تمام پڑھیں گے
4 مقدس اور محترم جگہیں بھی ایسی ہیں کہ جہاں مسافر چاہے تو قصر نماز پڑھے یا پوری۔ ان مقامات کی عظمت و تقدس کی بنا پر چاہے تو پوری پڑھے چاہے تو قصر۔ پہلی ہے مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ، دوسری مسجد نبوی، تیسری ہے مسجد کوفہ اور چوتھی حرم سید الشہداء اور مسجد متصل برحرم آجناب۔ نماز قضا۔ نماز وہ حق ہے کہ جو ہر انسان پر خدا کی طرف سے عائد ہوتا ہے، جس کی انجام دہی ہر بالغ اور مکلف انسان کے لیے واجب ہے۔ پس جو شخص کسی بھی دلیل اور عذر کی بنا پر نماز واجب کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتا، جیسے کہ فراموشی، بے ہوشی، سرمستی یا کوئی اور مجبوری، اسے چاہیے کہ کسی وقت بھی اس ترک شدہ نماز کو ادا کرے اور اسی کو نماز قضا کہتے ہیں۔ البتہ وہ عورتیں کہ جن کی نمازیں حیض و نفاس میں ترک ہوتی ہیں، ان کی قضا نہیں۔ جس شخص کے اوپر اگر کوئی نماز قضا ہے تو اس کے پڑھنے میں اسے کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، البتہ فوری طور پر اس کا ادا کرنا بھی واجب نہیں۔ انسان جب تک زندہ ہے، خواہ کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو، اپنی قضا نمازیں دوسروں سے نہیں پڑھوا سکتا۔ نماز قضا کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں نماز قضا اور نماز جماعت میں مطابقت ضروری نہیں۔ مثلا نماز صبح کی قضا کو ہم مغرب و عشاء یا ظہر اور عصر کی نماز جماعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ انسان کی نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہے، اسی حالت اور کیفیت میں اس کی تلافی بھی اسے کرنی ہے۔ مثلا مسافرت کی قضا نماز وطن میں قصر پڑھی جائے گی، اور وطن یا قیام گاہ کی قضا نماز مسافرت میں بھی پوری اور تمام پڑھی جائے گی۔ دوسری نمازیں۔ اب تک ہم نے واجب اور مستحبی نمازوں اور ان کی تعقیبات کا ذکر کیا ہے۔ نماز مسافر اور نماز قضا کو بیان کیا کہ جن کا تعلق بھی روزانہ کی نمازوں سے ہے، لیکن کچھ واجب اور مستحب نمازیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہفتے میں ایک دن ایک وقت سے ہے، جیسے نماز جمعہ۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق سال میں ایک دن اور ایک وقت سے ہے، جیسے نماز عیدین، یا کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق کسی حادثے یا بلا سے ہے، جیسے نماز آیات۔ ان کو بھی مختصراً ذکر کریں گے۔ پہلی ہے نماز جمعہ۔ نماز جمعہ کو اسلامی عبادت میں بڑی اہمیت حاصل ہے، جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی اتحاد و وحدت اور ان کے شکوہ عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نماز جمعہ کے لیے اس آیت میں ایک صاف اعلان ہو رہا ہے: اے ایمان والوں، جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے تو جلد از جلد اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر ذکر خدا کی طرف بڑھو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ فقہ جعفریہ میں جب تک امام زمانہ غیبت کے پردے میں ہیں تو تمام شیعوں پر نماز جمعہ واجب تخیری ہے۔ ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو نماز جمعہ پڑھے یا پھر نماز ظہر۔ نماز جمعہ کی کیفیت کیا ہے؟ نماز جمعہ 2 رکعت ہوتی ہے، جس کے لیے نماز جماعت ضروری ہے، وہ فرادہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ نماز جمعہ میں جماعت سے پہلے 2 خطبے امام کو دینے ہوتے ہیں، وہ بھی واجب ہیں، اور ان خطبوں میں لوگوں کو عدالت، تقوی کی وصیت اور تلقین کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل اور مشکلات اور ان کے حل پر بحث کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ کا وقت اول زوال سے لے کر اذان کے بعد 1 گھنٹے تک کا ہے۔ اس کے بعد نماز جمعہ کا وقت نکل جاتا ہے۔ کم سے کم نماز جمعہ امام جماعت کو ملا کر 5 افراد کے ذریعے قائم کی جا سکتی ہے، اور 2 نماز جمعہ 1 فرسخ کے اندر قائم نہیں کی جا سکتی۔ اقتداء کرنے والوں کے لیے خطبوں کا سننا بھی نماز کی طرح واجب ہے۔ شرائط کے ہوتے ہوئے بغیر عذر کے کسی کا شرکت نہ کرنا اس کے نفاق کی نشانی ہے۔ امام جمعہ کے لیے بہتر ہے کہ وہ رکعت اول میں سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ منافقون کی تلاوت کرے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنین کے لیے سورہ جمعہ کو محترم ٹھہرایا ہے، اسی لیے پیغمبر نے نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کی تلاوت کو سنت قرار دیا، اور منافقین کی تو بیخ کے لیے سورہ منافقون کی تلاوت کو سنت قرار دیا۔ نماز جمعہ کی اہمیت۔ اس سلسلے میں بھی بہت سی احادیث اور روایات ہیں کہ جن میں سے بعض احادیث یہاں پہ ہم نقل کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جمعہ مسکینوں اور فقیروں کا حج ہے۔ نماز گزاروں کی آموزش بخشش کا ذریعہ، اس سے مسلمانوں کے درمیان وحدت کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ مومن نماز گزاروں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس سے مسلمانوں کے درمیان
وحدت کی نمائش ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی ہجرت میں جب مدینہ منورہ میں وارد ہوئے تو پہلی نماز جمعہ مسجد نبوی میں پڑھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جس سے مسلمانوں کی کثرت کا ایک مقام پر اندازہ ہوا کہ جس کی بنیاد خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ نماز جمعہ عبادی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور حکومتی پہلو بھی رکھتی ہے۔ اسلامی سیاست میں اسی لیے اس کو ایک خاص مرتبہ اور منزلت حاصل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں امام جمعہ ولی فقیہ یعنی رہبر کا نمائندہ ہوتا ہے، اور رہبر ہی اس کو اس جگہ پر منصوب کرتا ہے۔ نماز جمعہ کی برکتیں اس کے اثرات کے جہاں اجتماعی اور تربیتی ہیں، وہیں پر سیاسی حکومتی بھی ہیں کہ جس کے چند نمونے اس طرح سے ہیں۔ پہلا ہے، نماز جمعہ کے ذریعے لوگوں میں برادری اور اخوت کی روح کو قوت اور طاقت ملتی ہے، اس لیے کہ ایک فرسخ کے بسنے والے تمام افراد ایک جگہ ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، مختلف رنگ و نسل اور قبیلے کے ہوتے ہوئے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہفتے بھر کے تمام مسائل مشکلات زیر بحث ہوتے ہیں کہ جن سے ایک دوسرے کو واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز جمعہ کے ذریعے اسلام کی روح کو ایک طاقت ملتی ہے جس سے اسلام کو دشمنوں کی سازشیں اور ان کے منصوبے بے باطل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، نماز جمعہ کے ذریعے مسلمانوں کو اسلامی سیاست کا شعور حاصل ہوتا ہے، ان کی فاسد فکر صحیح اور سالم ہوتی ہے، خطبوں میں بیان کیے ہوئے مسائل کو کہ جو سیاسی اور عبادی ہوتے ہیں ان سے واقفیت حاصل کر کے نماز گزار افراد اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس اجتماع میں شرکت کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا، نماز جمعہ وہ اجتماع ہے کہ جس میں مختلف قطرہ ایک جگہ جمع ہو کر دریا بن جاتے ہیں، اس سے اسلام کے دشمنوں پر ایک رعب طاری ہوتا ہے، مسلمانوں کو ان سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں، نماز جمعہ ایک ایسی کمین گاہ ہے کہ جہاں سے لوگ جہاد اور دفاع کا جذبہ حاصل کرتے ہیں، اجتماعی مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں، اس سے اسلام اور مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ صدر اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب و انصار نے مساجد میں خطبوں کے ذریعے لوگوں کو مشرکوں اور منافقوں کے خلاف جہاد پر آمادہ کیا اور دشمنوں پر کامیابی حاصل کر کے اسلام اور نماز جمعہ کے سلسلے میں اولیاء دین کا طریقہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے نماز جمعہ کی اہمیت پر کافی روشنی ڈالی اور اس کی ضرورت پر زور دیا۔ ایک روایت میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پنجشنبے کے دن بدن کو کمزور کرنے والی غذا یا دوا استعمال نہ کرو۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جمعے میں ان کے سبب شرکت نہ کر سکو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پنجشنبے کے دن سے آنے والے جمعے کی تیاری میں مشغول ہو جاتے، اس لیے کہ خود جمعے کے دن دوسرے امور کو انجام دینے میں وقت تنگ ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنی حکومت اور خلافت ظاہری کے زمانے میں قید میں بند تمام مجرموں کو جمعے کے دن باہر لاتے تھے تاکہ سب کے سب نماز جمعہ میں شریک ہو سکیں، اور اس دوران ان کے اولیاء ان کی ضمانت لیتے تھے۔ یہ مجرم نماز جمعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ جیل میں واپس کر دیے جاتے تھے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نماز جمعہ کی عظمت اور تقدس سے قطع نظر اس کی امامت کے لیے اس صورت میں بیت الشرف سے پا برہنہ روانہ ہوتے تھے کہ اپنی جوتیوں کو بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے اور فرماتے تھے کہ اس نماز کی اللہ کے نزدیک ایک خاص منزلت ہے کہ جو اپنے مخصوص شرائط کے ساتھ قائم ہوتی ہے، لہٰذا اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہونا ہے کہ آج کے دن اپنے نفس کو تواضع اور انکساری کا ثبوت دینا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کو عالم اسلام میں آج بھی ایک مخصوص حیثیت حاصل ہے کہ جو عبادی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے نماز جمعہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ عالم اسلام میں مسلمانوں کا بہترین مظاہرہ ہے کہ جو عبادی سے زیادہ سیاسی ہے، لہٰذا نماز جمعہ جتنی زیادہ پرشکوہ باعظمت ہوگی اتنی ہی امت مسلمہ کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی کمین گاہ کو شان و شوکت بخشیں، اس کی حفاظت کریں تاکہ اس کی برکت سے اسلام کے دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو جائیں اور خائن اور مفسد افراد کے رخ سے نقاب الٹ جائے۔ نماز عید اسلام کی مختلف مناسبتیں مسلمانوں کی فکر و زندگی میں اللہ کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کی طرف متوجہ رہنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ بہت سی ان مناسبتوں کے لیے اعمال، مخصوص دعائیں اور نمازوں کا ذکر ہے۔ نماز عید سے مراد وہ 2 رکعتی نماز ہے کہ جو عید فطر
عید قربان اور تہواروں کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ تمام دوسرے لوگوں کی عیدوں اور جشنوں کہ جس میں غفلت، شہوت اور ہوس رانی شامل ہوتی ہے، اس کے برخلاف اسلامی عید ہے کہ جس میں نماز، دعا، انفاق، صدقات، غسل، طہارت، پاکیزگی شامل ہے۔ اب ہم مختصر طور پر ان دو عیدوں کی نماز کی وضاحت پیش کریں گے۔ نماز عید ماہ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ ایک مہینے کی عبادت، روزے کی توفیق حاصل ہونے کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ نماز امام معصوم علیہ السلام کے زمانے میں واجب ہے اور اسے جماعت سے پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ نماز مستحب ہے۔ اس کا وقت روز عید کے طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک ہے، لیکن دن کی ابتدا میں آفتاب کے بلند ہونے کے بعد پڑھی جائے۔ نماز عید کی کیفیت کہ پہلی رکعت میں حمد اور سورہ پڑھنے کے بعد 5 تکبیریں کہیں اور ہر تکبیر کے بعد قنوت ہے۔ قنوت میں جو بھی دعا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ دعائے اللہم اہل الکبریاء والعظمہ پڑھی جائے۔ دوسری رکعت میں پھر 4 تکبیریں ہیں اور ہر تکبیر کے بعد قنوت لازمی ہے۔ نماز عید فطر کی جو مخصوص معنویت کی حامل ہے، دلوں کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے، توبہ اور استغفار کی حالت کو دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ مستحب ہے کہ انسان اس روز نماز عید سے پہلے غسل کرے اور مخصوص دعاؤں کو پڑھے اور کھلی ہوئی فضا میں آسمان کے نیچے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے روز فطر کو اس وجہ سے روز عید قرار دیا کہ تاکہ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں اور احسان کا شکریہ ادا کریں، اس کی تمجید اور تعظیم بیان کریں، تو وہ روز ان کے لیے روز عید، روز اجتماع، روز زکوٰۃ، روزہ رغبت و دعا قرار پائے۔ اس حدیث شریف میں امام علیہ السلام نے نماز عید اور روزے عید کے فلسفے کو اس طرح بیان کر دیا کہ جس سے 4 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلا کہ لوگوں کا اتحاد، وحدت کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونا، آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ دوسرا فقراء تک زکوٰۃ کا پہنچ جانا۔ تیسرا خدا سے رغبت حاصل ہونا۔ اور چوتھا ہے خدا کی بارگاہ میں تضرع کے ساتھ توبہ کرنا۔ اس نماز میں جہاں بہت سے عرفانی اور معنوی پہلو بطور عبادت ہوتے ہیں، وہیں اجتماعی اثرات کے ساتھ ساتھ اقتصادی فوائد بھی اس طرح ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ہر روزے دار ادا کرتا ہے، مستحق تک پہنچاتا ہے کہ جس سے فقراء کی معاشی حالت درست ہوتی ہے، اور یہ محروم افراد بھی دولت مند اور امیر افراد کے ساتھ عید کا جشن منانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر عید فطر کو عید فقراء کہا جائے تو پھر غلط نہیں۔ نیز عالم اسلام میں عید فطر کا اجتماع وہ سالانہ اجتماع ہے کہ جو اپنے دامن میں اسلامی شان و شوکت لیے ہوئے ہے کہ جس سے امت مسلمہ کو تقویت اور توقیر حاصل ہوتی ہے۔ نماز سے عید اللہ کا عطیہ ہے۔ نماز عید میں جو بہترین چیز بندہ خدا سے چاہتا ہے وہ اس کی آمرزش اور بخشش ہے کہ جو اس روز کو روز عید قرار دیتی ہے۔ توبہ کے ذریعے سال بھر کی عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ ہر روزے دار نماز گزار کو عید فطر کے دن عطا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یکم شوال عید فطر کے دن آسمان سے ایک منادی خداوند عالم کی طرف سے آواز دیتا ہے، اے ایمان والو، اپنے اپنے انعام لے جاؤ۔ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے معروف صحافی جابر بن عبداللہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے جابر، خدا کی طرف سے دیے ہوئے انعام دنیا کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے دیے ہوئے انعام کے برابر اور مقابل نہیں ہو سکتے۔ آج روز عید ہے، اللہ سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ عید کے دن محشر اور قیامت کو یاد کرنا۔ عید فطر نماز کی تربیتی اور معنوی اثرات میں سے ایک مخصوص اور پہلو یہ ہے کہ انسان زیر آسمان اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو بیان کرے، اپنے گناہوں کے پیش نظر قیامت اور محشر کے منظر کو یاد کرے کہ اس دن رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عید کے دن قیامت اور محشر کے منظر کو یاد کرنے کی اپنے خطبے میں اس طرح سفارش اور وصیت کی ہے کہ اے لوگوں، عید فطر کا دن وہ دن ہے کہ اس میں نیک لوگ سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور بد کردار افراد نقصان اٹھاتے ہیں، لہٰذا یہ روز تمہارے لیے قیامت کے روز سے زیادہ مشابہ ہے، اور وہ اس طرح کہ جس طرح آج تم اپنے گھر سے نکل کر زیر آسمان کھڑے ہو کر اسی طرح قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکل کر زیر عرش کھڑے ہو جاؤ گے۔ جس طرح آج تم نماز عید کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہو، اسی طرح روز قیامت میدان محشر میں اپنے حساب و کتاب کے انتظار کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ جس صورت سے آج تم نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو واپس ہوگے، اسی طرح محشر میں قیامت کے دن
حساب اور کتاب کے بعد بہشت یا دوزخ میں بھیجے جاؤ گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام عید فطر کے دن ان لوگوں کے درمیان سے گزرے کہ جو ہنسی اور ٹھٹوں میں مصروف تھے۔ آپ اپنے صحابیوں کے ساتھ رک گئے اور ان سے کہا کہ خداوند عالم نے ماہ سیام کو تمہارے درمیان مسابقہ اور مقابلے کا میدان قرار دیا ہے کہ جس میں اس کی رحمت اور رضوان کو حاصل کر سکتے تھے، مگر اس میدان کے مسابقے میں پیچھے رہے اور اس کی رحمت اور رضوان کو حاصل نہ کر پائے۔ کتنا تعجب ہے کہ اس پر بھی تم خوشیاں منا رہے ہو اور ہنس رہے ہو۔ نماز عید قربان۔ 10 ذی الحجہ کو روزے عید قربان یعنی عید الاضحیٰ ہے، اسلامی عیدوں میں سب سے بڑی عید۔ عید قربان ہے کہ جس میں مخصوص اعمال اور دعائیں ہیں، اور اس میں ایک نماز عید قربان ہے کہ جو مثل عید نماز فطر کی طرح ہی 2 رکعت ہے، اور اسی صورت، وقت اور انہی شرائط کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ خواہ عید فطر ہو یا عید قربان، دونوں نمازوں میں 10 تکبیریں بھی کہی جاتی ہیں کہ جس میں اللہ کی کبریائی اور وحدت کا اعلان ہے۔ قنوت میں جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ دعائے اللہم اہل الکبریاء والعظمہ بہتر ہے۔ اس دعا میں اللہ کی کبریائی، بزرگی کے اعلان کے ساتھ عفو و رحمت اور بخشش کو بھی طلب کیا جاتا ہے، اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کو خدا سے آرزو کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو ہر قسم کے خیر و برکات سے نوازتی ہے، جس میں اس طرح خدا سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہر وہ خیر کے جو تم نے محمد و آل محمد پر نازل کیا، اس میں ہم سب کو داخل کر، ہر وہ برائی کہ جس کو تو نے محمد و آل محمد سے دور رکھا، اس سے ہمیں بھی دور رکھ۔ اے خدا، آج کے دن ہم لوگ تجھ سے وہ تمام چیزیں چاہتے ہیں کہ جو تیرے صالح بندوں نے چاہیں۔ اے خدا، آج کے دن ہم ہر برائی سے دور رہ کر تیری پناہ مانگتے ہیں، جس طرح تیرے مخلص بندے برائیوں سے دور رہ کر تیری پناہ میں آ جاتے ہیں۔ نماز عید اسلامی حکومت میں ولی فقیہ کا حق ہے۔ اگر کہیں واقعی اسلامی حکومت رائج ہے تو وہاں جمعے کی طرح نماز عید بھی ولی فقیہ کی طرف سے ان کے نمائندہ قائم کرتے ہیں، کیونکہ جمعہ، عید، حج اور دیگر امور کی نگرانی اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے ولی امر سے متعلق ہوتی ہے۔ پس جہاں اسلامی حکومت نہیں، وہاں اس قسم کے اختیارات کوئی اگر حاصل کرتا ہے تو اس سے خدا اور رسول اور آل محمد ناراض ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک حدیث میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی عید و قربان کے عنوان سے نہیں، مگر یہ کہ ان دونوں عیدوں میں آل محمد کا حزن و رنج اور غم بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، مولا یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اس لیے کہ ہم اہل بیت کا حق حکومت دوسروں کے قبضے میں ہے، پس ائمہ معصومین علیہم السلام کتنے مظلوم ہیں، ان کے لیے ایام عید بھی ایام غم بن کے آتے ہیں، اور عید کے دنوں میں اپنے حق کے غصب کا احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس کتاب میں اور نمازیں ہیں، جیسے کہ نماز آیات، اس کی کیفیت، نماز میت، کہ جو انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں یا رب کریم ہم نے تیری طرف ایک قدم بڑھایا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچائی کی راہوں پر آگے بڑھا دے، ہمیں نماز کے ظاہر و باطن کو سمجھنے، اس میں خلوص، خضوع اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اس روشنی سے منور کر دے جو صرف تیرے ذکر سے میسر آتی ہے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما کہ جن کی نمازیں انہیں گناہوں سے روکتی اور پاکیزہ بناتی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔